بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کے فیورٹ چینل میٹل لائف پرابلم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہم اپنے ارد گرد اگر نظر دوڑائیں تو یہ بات بہت واضح ہوتی ہے کہ آج کل شادیاں ٹوٹ رہی ہیں۔ پہلے نمبر پر تو مناسب رشتے ہی نہیں ملتے، دوسرے نمبر پر جن بہن بھائیوں کی شادیاں ہو جاتی ہیں وہ دیر پا نہیں ہوتی، اور تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ شادی ہونے کے باوجود میاں بیوی میں وہ پیار اور محبت نہیں ہوتا جس کی اشد ضرورت ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں سے میٹل لائف کو سکسیسفل بنانے کے لیے میں آپ کی خدمت کے اندر کچھ معروضات عرض کرتا رہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں سے میٹل لائف کو بہترین بنانے کے لیے ایک ٹپ آج میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ آپ حیران ہوں گے جو دوست یہ بات نہیں جانتے کہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جب عورت کے پیریڈ چل رہے ہوں تو کیا خاوند اپنی بیوی کا سر دھو سکتا ہے، اسے کنگھی کر سکتا ہے، اس کا جھوٹا استعمال کر سکتا ہے، یا اس کی گود میں سر رکھ سکتا ہے، یا اس کی گود میں بیٹھ کر قرآن پڑھ سکتا ہے؟ تو پیارے دوستو، یہ جتنی باتیں میں نے عرض کی ہیں یہ سب جائز ہی نہیں بلکہ باعث ثواب ہیں۔ دیکھیے زندگی کتنی پیار بھری اور محبت بھری ہو جائے گی اگر ان چیزوں پر غور کیا جائے کہ ان پیریڈ کے دنوں میں جب ہم اس کے ساتھ فزیکلی تعلق قائم نہیں کرتے، بعض لوگ تو بالکل اسے اس وقت ایک متروکہ چیز سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں کہ اب بیوی سے بات کرنا بھی شاید جائز نہیں۔ میرے بھائیوں، یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ آپ فزیکلی تعلق سے ہٹ کر ہر بات اپنی وائف سے کر سکتے ہیں، اس سے ہر فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ آپ اگر اپنا سر دھوتے ہیں تو آپ کی بیوی پانی ڈال دے، یا آپ کی بیوی سر دھو رہی ہے تو پانی ڈال دیں، یہ کوئی گناہ نہیں، اور نہ ہی یہ رن مریدی ہے، بلکہ یہ احساس ذمہ داری ہے اس عورت کے لیے کہ جو اپنا سب کچھ آپ کے لیے چھوڑ کر آئی ہے۔ آپ محبت کے ساتھ اس کا سر دھوئیں، اس کے سر میں کنگھی کریں۔ مجھے بتائیے ایسا کون سا ظالم ہوگا کہ اتنے پیار اور اتنی محبت کو وہ ترک کرے؟ اور پھر اس کا جھوٹا پینا، اس کی گود میں سر رکھنا، یا اس کی گود میں بیٹھ کر یا اپنی گود میں بیوی کو بٹھا کر قرآن پاک کا پڑھنا۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، ایک حدیث مقدسہ ہے کہ اما فرماتی ہیں کہ میں ایام مخصوصہ کے دوران میں، یعنی جب آپ کے پیریڈ چل رہے ہوتے تھے، مینسز ہوتے تھے، تو اما کہتی ہیں کہ اس دوران میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے، اگر مجھ سے پانی مانگتے تو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پانی پی کر دیا کرتی تھی۔ یعنی اس برتن سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو برتن پیش کیا جا رہا ہے اس میں سے اما پہلے کچھ پانی پی لیا کرتی تھی۔ اب یہ یہاں پر آپ غور کیجئے، یہ باعث بے ادبی نہیں، باعث محبت ہے کہ اما اس سے پانی پی لیا کرتی تھیں اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکڑا دیا کرتی تھی۔ اور آپ غور کیجئے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زوجہ محترمہ سے کتنی محبت کرتے تھے کہ اس جگہ پر پانی رکھ کے، اس جگہ پر جس برتن میں جس جگہ پر میری اماں نے ہونٹ لگائے ہوتے تھے، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جگہ پر ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھ کے پانی نوش فرمایا کرتے تھے۔ اور بعض اوقات یہ بھی ہوا کہ اماں نے اگر گوشت کھایا یا کسی ہڈی پر گوشت لگا ہوا ہوتا اور آپ سے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
وہ گوشت مانگتے تو اماں جس بوٹی کو نوچ رہی ہوتی تھی، جہاں پر اماں کے دندان مبارک لگے ہوتے تھے، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اماں کو وہ بوٹی لینے کے بعد دکھا کر، روایات میں آتا ہے کہ اماں کو دکھا دکھا کر کھایا کرتے تھے کہ عائشہ دیکھو اس جگہ سے آپ نے گوشت کھایا تھا نا، تو میں بھی اسی جگہ سے کھا رہا ہوں۔ تو میرے دوستو یہ کوئی بے ادبی نہیں، یہ محبت کا نبوی نسخہ ہے۔ جہاں سے بیوی نے کھانا کھایا، جس جگہ پر بیوی کے ہونٹ لگے، جس جگہ پر بیوی کے پیار بھرے ہونٹ لگے ہیں، اس جگہ سے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی بھی پیا اور اسی جگہ سے آپ نے گوشت بھی کھایا ہے۔ بلکہ ایک روایت میں تو یہاں تک آتا ہے کہ جب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری وقت تھا تو اماں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے دندان مبارک سے مسواک نرم کر کے پیش کی۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی لائف کے اندر اماں کو مسواک دیا کرتے تھے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا یعنی امہات المومنین میں سے حضرت عائشہ جو ہیں وہ اپنے دندان مبارک سے اس مسواک کو نرم کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتی تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مسواک سے اپنے منہ مبارک کو صاف فرمایا کرتے تھے۔ آپ دیکھیے، غور کیجئے، اور آج میں اور آپ ذرا اپنے گریبان میں جھانکیے۔ کیا کوئی تصور کر سکتا ہے کہ اپنی بیوی کے سر میں، اپنی بیوی کے بالوں میں کنگھی کرے؟ کوئی یہ تصور کر سکتا ہے آج کے اس دور کے اندر کہ وہ اپنی بیوی کو اپنی گود میں سر رکھ کے اسے کھانا کھلائے، اس سے باتیں کرے، یا پھر اس کی گود میں بیٹھ کے قرآن پڑھے؟ میرے دوستو، یہ کوئی میں جھوٹی باتیں، گھڑی ہوئی باتیں نہیں عرض کر رہا، یہ احادیث مبارکہ ہیں۔ صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث ہے جس کا نمبر 692 ہے، جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے کہ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، میں ایام مخصوصہ کے دوران میں پانی پی کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا کرتی تھی، تو آپ اپنے منہ مبارک جو ہیں اسی جگہ پہ رکھ کے اپنے لب مبارک جو ہیں پانی پی لیتے تھے۔ میں دانتوں کے ساتھ ہڈی سے گوشت نوچتی جبکہ میرے مخصوص ایام ہوتے، پھر وہ ہڈی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش کرتی تو آپ میرے منہ والی جگہ پر اپنا منہ مبارک رکھ کے اس بوٹی کو توڑتے اور نوش فرمایا کرتے تھے۔ میرے دوستو، بہت ہی قابل افسوس ہے یہ بات کہ آج ہم اپنے زندگیوں کو سنت سے دور کر چکے ہیں اور سوچتے ہیں کہ گھروں میں محبت کیوں نہیں، گھروں میں پیار کیوں نہیں، میاں اور بیوی کے درمیان میں جھگڑے کیوں ہیں، میاں اور بیوی ایک دوسرے کے ساتھ خوش کیوں نہیں ہے۔ دیکھیے، غربت، روپیہ پیسہ آنے جانے والی چیز ہے، لیکن اگر عورت جس کو آپ اپنے گھر میں لے کر آئے ہیں اسے اتنا اعتماد دیں، اتنا پیار دیں، اتنا ٹرسٹ دیں، تو کس پاگل کا دل چاہے گا کہ وہ اتنا پیار کرنے والا خاوند چھوڑ کر کہیں اور جائے؟ تو میرے دوستو، میں دست بستہ عرض کرتا ہوں کہ اس نبوی نسخے کو اپناؤ اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرو، آپس میں محبت بڑھاؤ۔ دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر حاضر ہوں گے کسی نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔